بسم اللہ الرحمن الرحیم. 26 ستمبر 2020. قرآن فہمی کے لیے لوگوں نے مختلف قسم کی باتیں لکھی ہیں، مثلا شاہ نزول، نظم قرآن وغیرہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قرآن فہمی کے لیے سب سے ضروری چیز ہے قرآن کے اسلوب کو دریافت کرنا. قرآن کا اسلوب عام کتابوں سے بہت مختلف ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں قرآن کو سمجھنا تو قرآن کے اسلوب کو سمجھیے، یہ بہت ضروری ہے. مثلاً دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، یہ کیا ہے؟ یہ بندے کی زبان سے ڈسکوری کلمہ ہے. یا آپ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تو آپ اپنی ڈسکوری کو بتاتے ہیں. اگر بطور ڈسکوری آپ نے اس حقیقت کو دریافت نہ کیا ہو تو آپ اس کو صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتے. بہرحال آج کی نشست اس لیے ہے کہ آپ لوگ اپنے سوالات کو بتائیں اور میں انشاءاللہ اپنی فہم کے مطابق وضاحت کروں گا. مولانا، یہ اقبال عمری صاحب کا سوال ہے، عمر آباد تمل ناڈو سے. خدا کو اپنا گول یا ہدف بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو خدا کو اپنا گول یا ہدف بنانے کا مطلب کیا ہے؟ خدا تو ساری کائنات کا ہدف ہے، ساری کائنات کا سینٹر ہے. تو یہ حقیقت خداوندی کو سمجھنا ہے، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. اس کا مطلب ہے حقیقت خداوندی کو سمجھنا. صوفیہ فنا فی اللہ کی بات کرتے ہیں اور ہم خدا کو اپنا کنسرن بنانے کی بات کرتے ہیں، دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیے، فنا فی اللہ ایک مبہم لفظ ہے کہ اس کا واضح تشریح موجود نہیں. قرآن کے مطابق جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی حب شدید جو ہے اللہ سے وہ مطلوب ہے، فنا فی اللہ مطلوب نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں موجود ہی نہیں. قرآن میں یہ کہا ہی نہیں کہ اللہ میں فنا ہو جاؤ. قرآن میں جو چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کو اس طرح ڈسکور کرنا، اللہ کو اس طرح ڈسکور کرنا کہ وہ تمہارے لیے حب شدید کا ذریعہ بن جائے.
اقبال صاحب کا ایک اور سوال ہے، خدا پر یقین اور ازدیاد ایمان یہ دونوں الگ الگ مرحلے ہیں، یعنی پہلے یقین پیدا ہوتا پھر ازدیاد یقین کا عمل شروع ہوتا ہے، کیا میرا سمجھنا درست ہے؟ درست ہے، صحیح ہے. سب سے پہلے تو آپ کو وجود و خداوندی پہ یقین پیدا ہونا چاہیے. میں نے اس پر بہت زیادہ سوچا ہے. آخر میں جو بات میرے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ اللہ کو ماننا عجیب ہے، لیکن اللہ کو نہ ماننا اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. اس لیے میں جب اللہ کو مانتا ہوں تو میں زیادہ عجیب کے مقابلے میں کم عجیب کو ترجیح دیتا ہوں. مولانا عبدالسلام صاحب نے اپنا ایک تاثر بھیجا ہے. میں نے مولانا کا ایک ویڈیو کلپ سنا جس کا عنوان تھا اسلام وداؤٹ اسپرٹ ہیز نو ویلو. اس عنوان کے تحت مولانا نے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ اس آیت کی تشریح کی ہے. اس کو میں نے ایسے سمجھا ہے کہ اسلام کی شناخت کے نام پر امت نے جس ریڈیوس فارم کو پکڑے رکھا وہ پانی میں کنکر یا پتھر کی طرح ہے، جس میں دین الگ اور اس کی شخصیت الگ ہے. اللہ کو جو مطلوب ہے وہ پانی میں کلر ہے جس میں دین اور اس کی شخصیت ایک ہو جاتی ہے. مولانا آپ کی یہ تشریح میری فطرت کو لگی اور مجھے یہ تشریح نبوی تشریح لگی. اس تشریح سے میرے اندر تجزیہ کی صلاحیت پیدا ہوئی، وژڈم پر میرا ذہن مرتکز ہو گیا. مولانا آپ کی ان جیسی تشریحات سے پہلے میں بھی دین کے زوال یافتہ ریڈیوس فارم والی تشریح یعنی فقہی تشریح میں پھنسا ہوا تھا. مولانا مجھے آپ نہ ملے ہوئے ہوتے تو میں فارم بیسڈ دین کا ہو کر ہلاک ہو گیا ہوتا. مولانا عبدالسلام عمری، حیدرآباد. میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، آپ کو اللہ زیادہ سے زیادہ اللہ والا بنائے. خطیب اسرار الحسن عمری چنئی سے لکھتے ہیں، ان کا سوال ہے واٹس رائٹ تھنکنگ، ہاؤ وی کین اڈاپٹ اٹ. دیکھیے رائٹ تھنکنگ کیا ہے؟ حقیقت کا، ریئلٹی کا جو تصور اللہ رب العالمین کے مائنڈ میں ہے اس کو دریافت کرنا. جو خالق ہے اس کی سوچ ہی صحیح سوچ ہو سکتی ہے. تو خالق والی سوچ کو دریافت کرنا اور اس پہ یقین لانا یہی رائٹ تھنکنگ ہے. ڈاکٹر رجت ملہوترا کا سوال ہے، مولانا سورہ ہود سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم دعوت کے معاملے میں ٹلٹ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. اس کو واضح کر دیجئے کہ ٹلٹ میں کیا کیا آتا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اچھا رکون. اچھا، ظلموں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی سوچ سے ہٹ گئے. ظالم وہ لوگ ہیں جو اللہ والی سوچ سے ہٹے ہوئے ہیں. تو ٹلٹ یہی ہے کہ اس سوچ سے ہٹ جائیں.
مثلا دیکھیے تاریخ میں ایک طبقہ بہت دنوں تک یہ مشہور رہا اس میں کہ وہ اللہ کی ذات کیا ہے، ذات خداوندی میں کو دریافت کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے وجود کو ہم اس طرح نہیں جان سکتے جس طرح سے صوفیہ نے بطور خود جانا. مثلاً ایک صوفی کا نے کہا کہ رایت ربی کشاب بن امرت. یہ بالکل غلط بات ہے. آپ اللہ کو انسان کے روپ میں نہیں جان سکتے. انسان کو آپ ایک ایسی ہستی کے روپ میں جان سکتے ہیں جو مشخص تصور سے ماورا ہے. مولانا یہ کوشچن ڈاکٹر نغمہ صدیقی صاحبہ کی طرف سے ہے. واٹ ڈز اٹ مین ٹو پریزنٹ اسلام ایز اٹ از اینڈ تھرو ویل وشنگ؟ ہر چیز یعنی کسی کنڈیشن سے پاک ہو کر، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ کنڈیشننگ کا ہوتا ہے. آدمی ایک ماحول میں جیتا ہے، اس ماحول سے اسی کنڈیشننگ ہوتی رہتی ہے. حضرت ابراہیم نے جو نسل تیار کی تھی صحرا میں، وہ اسی لیے تھی کہ ہر کسی کنڈیشن سے پاک افراد. میں سمجھتا ہوں کہ جو نسل تیار ہوئی تھی سارا عرب میں، وہ ایک ماڈل ہے. اسی کو زیادہ سمجھیے کیونکہ وہی ماڈل ہے. اور ویل وشنگ کا کیا مطلب ہے؟ ویلشنگ کی دیکھیے انسان، ہم رہتے ہیں انسانوں کے درمیان، تو بار بار کچھ نہ کچھ اختلافات پیدا ہوتے ہیں، تو اس سے آدمی نگیٹو ہو جاتا ہے. آپ اپنے کو اٹھائیں کہ ہر انسان آپ کو یکساں دکھائی دے. کسی انسان سے آپ کو شکایت نہ رہے. یہی ہے میرے خیال سے. میز استتی ملہوترا کا سوال ہے، مولانا قرآن کا سب سے بڑا میسج کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ سب بڑا مسئلہ یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ کی دریافت آپ کو اتنی زیادہ ہو جائے کہ اللہ سے آپ سے محبت و تعلق پیدا ہو جائے. مثلا دیکھیے آپ دنیا میں جیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کسٹم میڈ دنیا ہے. تو آپ بتائیے کہ انسان الگ بنا، دنیا الگ بنی،
کیسے خدا نے جانا کہ انسان کو ایسی دنیا مطلوب ہے اور اسے کیسے بڑی دنیا بنائی. اس حقیقت کو آپ جتنا دریافت کریں اتنی اللہ سے محبت پیدا ہوگی. ان کا ایک اور سوال ہے, ہاؤ کین وی کنیکٹ ود گاڈ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی نعمتوں کو سوچنا. ویسے جب میں صبح اٹھتا ہوں تو فوراً یہ سوچتا ہوں کہ کیسے ایسا ہوا کہ میں رات کو سویا سب کو اٹھ گیا. کیسا ایسا ہے کہ جو کچھ میں نے سنا کل شام کو کھایا تھا میرے باڈی کا حصہ بن گیا. اس کی ہزاروں باتیں ہیں. تو جتنا زیادہ آپ سوچیں گے اس کو اتنا زیادہ آپ کو اللہ سے تعلق پیدا ہوگا. بہترین فارمولہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے جو ایک انگریز شاعر نے جو کہا تھا, His very art as art can be, whatever mystery is, transcends mystery. یہ بہت ہی عجیب بات ہے. کل ہم نے کھانا کھایا, پانی پیا, ہمارے بدن کے حصہ بن گیا. کیسی عجیب بات ہے. تو جتنا زیادہ آپ سوچیں گے اللہ کی اس نعمت سے اتنا زیادہ آپ کو تعلق پیدا ہوگا. مولانا یعقوب عمری صاحب سوال کرتے ہیں نئی دہلی سے, مولانا ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی ڈسٹریکشن ٹو گیٹ فوکسڈ آن آور گول؟ جس سیکشن دیکھے والذین اشد حب اللہ, ایمان والے بہت زیادہ اللہ سے محبت والے ہوتے ہیں. تو کوئی ایسی چیز جو آپ کے اس عقیدے کو ڈسٹریکٹ کرے وہ غلط ہے. ویسے جو چیزیں ہم کو مل رہی ہیں, سورج, ہوا, پانی, تو اس میں ہم کسی اور کا حصہ مان لیں تو ڈسٹریکشن. یہ سب کچھ براہ راست اللہ کی طرف سپلائی ہو رہا ہے. مولانا ایک واقعہ ہے جو بیہقی وغیرہ نے روایت کیا ہے, سمع عمر رضی اللہ عنہ رجلا یقول لولا ان اليوم یوم جمعة لخرجت فقال له اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر آج کا دن جمعہ کا دن نہیں ہوتا تو میں سفر کے لیے نکلتا. تو عمر نے ان سے کہا کہ سفر کے لیے نکلو کیونکہ جمعہ سفر سے نہیں روکتا ہے. تو اس کو اگر ہم توسیع معنی میں آج کے اعتبار سے لیں تو یہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ سائنس, ٹیکنالوجی وغیرہ کی تعلیم حاصل کرو, سیکولر تعلیم حاصل کرو, کیونکہ اسلام سائنس اور ٹیکنالوجی سے نہیں روکتا ہے. اچھا, کیا ایسا کہنا صحیح ہے؟ ہاں میں تو سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے. ٹیکنالوجی تو اللہ کی صفات کا اظہار ہے. مولانا آپ جو کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی یا سائنس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار ہے, لیکن اکثریت جو علماء کی وہ اس کو نہیں مانتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اس سے آدمی دین سے دور ہو جاتا ہے. تو ہم کیسے سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار ہے؟ یہ تو خود قرآن سے ثابت ہے. ساری چیزیں خدا کی تخلیق ہیں, یہ تو قرآن ثابت ہے. خلق السماوات والارض
جو چیز اللہ کی تخلیق ہو اس میں مشغول ہونا، اس کا نام ٹیکنالوجی ہے، تو دور کیسے کریں گے؟ مولانا عبد الباسط عمری صاحب کا سوال ہے گلبرگہ سے، مولانا شکایتی ذہن سے بچنے کا آسان فارمولہ کیا ہے؟ ہر انسان کو آپ اپنا سمجھا، اپنا بھائی سمجھا، یہ اپنے کو ٹٹولی کہ کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے ہوں تو استغفار کیجیے. ہر انسان آپ کو بھائی ہے، ہر مسلمان نہیں میں کہہ رہا ہوں، ہر انسان کہہ رہا ہوں. یہ جو ہم کچھ لوگوں کو اپنے دوسرے سمجھ لیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، کوئی ہمارا دشمن نہیں. ہر انسان انسان ہے، ہر انسان ہمارا بھائی ہے. بلال شفیع صاحب نئی دہلی سے سوال کرتے ہیں، ہم اپنے دل کو کیسے بڑا کریں؟ کیا دل کو بڑا کرنے اور اللہ کے اینگل سے چیزوں کو دیکھنا ہم معنی ہیں؟ ہاں میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم مانیں گے. ایک کا دوسرے سے تعلق ہے. دل کو بڑا کرنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنا و غیر یہ تقسیم ختم ہو جائے، کوئی غیر نہیں ہے، ہر آدمی اپنا ہے. غیر قوم سے بولتے ہیں لوگ، کوئی غیر قوم نہیں. اگر آپ کے دل میں احساس ہو کچھ لوگ غیر قوم ہیں، اس کو بالکل نکال دیجیے. ہر ایک کو اپنا